السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیرہ رشید ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی ہوں ان فاطمہ میموریل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج، اور اس کے علاوہ میں اپنے پرائیویٹ کلینکس پر بھی اویلیبل ہوں. آج کی بات ہے آج کے کرنٹ ایشو کے بارے میں، جو کہ ایم پاکس کہلاتا ہے، جس کو پہلے ہم منکی پاکس کے نام سے جانتے تھے. منکی پاکس ایک ایسی بیماری ہے جس کو فی زمانہ ایک لیس کنٹیجیس کزن آف اسمال پاکس کہا جاتا ہے. میں اس کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. لیس کنٹیجیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو شفٹ تو ہوگا، ٹرانسفر تو ہوگا، لیکن اس کی پھیلاؤ کا شرح اسمال پاکس کی نسبت کم ہے. اسمال پاکس کو اردو میں چیچک کہتے ہیں. یہ وہ بیماری ہے جس کا آخری کیس پچھلی صدی کے کسی سال میں، جو کہ 1980 تھا، 1980 کے اندر اس کا آخری کیس دنیا میں رپورٹ ہوا تھا. یہ دنیا میں ویکسینیشن کی وجہ سے یہ ڈیزیز ختم ہو گئی، بالکل ایسے جیسے ہم آج کل پولیو کو ختم کرنے کی مہم کے اندر ہیں، جو کہ کسی وجوہات کی بنا پہ یا ویکسین کی خرابی یا اور بہت سے ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کے پرابلمز کی وجہ سے یہ سم ہاؤ ختم نہیں ہو پا رہی. لیکن چیچک کا جو مرض ہے وہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے. ہمارے جو ایسے بزرگ جو 1980s کے اندر اپنی یوتھ میں تھے، اور ان میں سے بہت سے اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کے منہ کے اوپر بڑے بڑے گڈھے اور گڑے اور بڑے بڑے نشان دیکھے، جن کو پنجابی میں ماتا بھی کہا جاتا ہے. بچپن میں ایسا کوئی مرض نکلا جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے چھالے پڑے اور اس کے پکے نشانات پڑ گئے. یہ چیچک کے مرض کا نام ہے اور اسی کا خاصہ ہے. اچھا، جو بیماری جس کے بارے میں اب بات کر رہی ہوں، جس کو منکی پاکس کہتے ہیں، وہ اسی سے ملتی جلتی بیماری ہے اور اسی وائرس کی پیداوار بھی ہے. یہ بیماری آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں اقوام متحدہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آج کل کافی کانشیس ہے اور ایکٹیو بھی ہے، کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے گلوبل ایمرجنسی اناؤنس کی ہے. کیونکہ یہ مرض پہلے صرف افریقہ میں تھا اور اب افریقہ کے علاوہ دنیا کے اور کنٹریز میں بھی جا چکا ہے، اور ان لکیلی ان میں سے پاکستان بھی ایک ہے. دنیا کے 4 ایسے ممالک ہیں جن میں افریقہ کے علاوہ یہ مرض جا چکا ہے، جس کے اندر فلپینز، سویڈن، تھائی لینڈ اور چوتھا نام پاکستان کا ہے. اور ہمارے ہاں بھی چند کیسز جن کو کنفرم نہیں کیا جا سکا، لیکن یہ 3 سے لے کر 8 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. بات تھوڑی سی کرتے ہیں کہ یہ مرض کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. یہ مرض اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ چکن پاکس سے ملتا جلتا ہے، جس کے اندر پہلے پیشنٹ کو فٹیگ ہوتی ہے، اس کا طبیعت خرابی کا اظہار ہوتا ہے. اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہیں، جیسے آج کل بہت سی وائرل ڈیزیزز پھیلی ہوئی ہیں. گلا خراب ہوا، گلے میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، تھوڑا بہت بخار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ خود ہی بھلا چنگا ہو جاتا ہے. ایسا ہی یہ مرض بھی ہے، جو کہ شروع میں ایک عام وائرل ڈیزیز کا امپریشن دیتا ہے، جس کے اندر صرف پیشنٹ کو فٹیگ، طبیعت کی خرابی کا احساس اور بخار کا ہونا بھی ہے. لیکن اس کے بعد جو اس کا سب سے بڑا آرگن انوالومنٹ ہوتی ہے وہ اسکن ہے، جس کے اوپر بہت بڑے بڑے سے چھالے نکلتے ہیں، جو چکن پاکس سے کچھ بڑے ہوں گے اور ان میں پانی بھرا ہوگا اور کچھ سالڈ بھی ہوں گے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آئی کو کافی افیکٹ کرتا ہے اور یہ جینیٹل ایریا کو بھی کافی افیکٹ کرتا ہے. اس کے مسائل، ایک تو مورٹیلٹی ہو گئی نا. مورٹیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ کمپلیکیٹ ہو گیا تو شاید، اور اگر ہم قابو نہ پا سکے اس پر، تو شاید وہ اسی مرض کے اندر ختم ہو جائے. اور اگر اس کی کمپلیکیشن پر قابو ہو گیا اور اگر مرض ٹھیک ہو گیا تو تب بھی ایسے کچھ پرماننٹ پرابلمز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل بلائنڈنیس ان کیس آف آئی انوالومنٹ، فار ایگزامپل سم جینیٹل پرماننٹ پرابلم، کیونکہ یہ ان کے وہ اسپیشل ایریاز ہیں جن کو یہ انوالو کرتا ہے. ایک امپورٹنٹ انٹرسٹنگ فیکٹ اس بیماری کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو منکی پاکس اب کہا جاتا تھا پہلے، جب یہ بندروں سے ہیومنز کو شفٹ ہوتا تھا، انسانوں کو. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیماریوں نے جیسے اپنی شکلیں ارتقاء میں بدلیں، جیسے ہیومنز میں چینج آیا، اسی طرح بیماری نے بھی منکی ٹو ہیومنز کی بجائے اب یہ ہیومنز ٹو ہیومن ٹرانسفر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا نام 2022 میں، یعنی کہ آج سے 2 سال پہلے، منکی پاکس کی بجائے ایم پاکس رکھ دیا گیا، تاکہ اس ٹیبو سے نکل سکیں کہ یہ صرف بندروں کی بیماری ہے. کیونکہ ادروائز
ہم اس کو اپنے جیسے کنٹری میں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہاں پر بندروں کی بہتات نہیں ہے، لیکن یہ بندروں سے ہیومنس کو کیسے شفٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت کامن ہو گیا ہے، اور اسی طرح بیماریاں بھی کامن ہو گئی ہیں. ٹوٹل بیماری کی مدت 2 سے 4 ہفتے ہو سکتی ہے. اس کے درمیان میں اگر گھر کے اندر کوئی پریگننٹ خواتین ہیں تو ان کی تو سیپریشن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اور ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر یہ پرماننٹ سیٹ بیک دیتا ہے ٹو دا پیشنٹ، آئی مین دا پریگننٹ فیمیل ایز ویل ایز جو اس کا بیبی آنے والا ہے. دونوں کے اندر پرماننٹ لاس آف سرٹن تھنگ، یا ایک کہنا چاہیے کہ ایک مستقل ڈسیبلٹی یا خدا نخواستہ کسی قسم کی جسمانی معذوری ہو سکتی ہے. اس کے علاج کے لیے ویکسین ہے، جس کو ویکسین آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ مرض سے پہلے لگائی جاتی ہے. اسی لیے ویکسین کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ بھی ملتی جلتی ویکسین ہے. جیسا کہ اس علاقے کے تمام لوگ چونکہ کرونا سے واقف ہیں، اس لیے وہ ویکسین کے نام اور اس کے ایفیکٹ سے بھی واقف ہیں. اس کی بھی 2 ویکسین کی ڈوز ہوتی ہیں جو کہ تقریباً 4 ہفتے کے وقفے سے دے آر 4 ویکس اپارٹ، آئی مین اگر ایک لگائی جائے تو پھر 4 ویکس کے بعد اس کی اگلی ڈوز رپیٹ کی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ بچاؤ کے طریقوں میں ایسی بات بہت زیادہ ایمفسس کے ساتھ یا زور دے کے بتائی جانی چاہیے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد ایسا کوئی پیشنٹ دیکھیں تو کم از کم اس سسپیشن کا اظہار ضرور کریں، یہ شک ضرور ہو کہ کہیں کچھ ہمارے ارد گرد کے لوگ ایسی بیماری کا شکار تو نہیں ہیں. یہ آپ کو ایک ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہی بتا سکتا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، پر اس کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے. ایم پاکس کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ جس طرح بہت سے بیماریوں میں احتیاط علاج سے بہتر ہے، اسی طرح اگر کسی کے بارے میں شک بھی ہو کہ اس کے جسم پر کوئی ایسے داغ دھبے یا کوئی پانی والے چھالے یا بیماری کے ساتھ کچھ نمودار ہو رہا ہے، تو باقی کانٹیکٹس کو سب سے پہلے بچانے کے لیے اسے علیحدہ کیا جائے تاکہ اس بیماری کا پھیلاؤ کم سے کم ہو. اصل میں پھیلاؤ کو بچانا ہی بیماری کا علاج ہوتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.